محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، ہم سب جانتے ہیں ہمارا ملک کن حالات سے دوچار ہے۔ اور اسی تعلق سے جو کوششیں، جو قربانیاں اس ملک کے رہنے والے دے رہے ہیں، اس سے بھی ہم بخوبی واقف ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک ایسا حکم فرمایا ہے جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نجات کی بنیاد ہے۔ اگر اس حکم کے مطابق ہم عمل نہ کریں تو اس سے ہماری دنیا تو خراب ہوگی، لیکن آخرت میں بھی ناکامی ہوگی۔ وہ حکم بہت ہی مختصر ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستقیم کما امرت۔ اے اللہ کے رسول، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس پر جم جائیے، اس پر استقامت کیجیے۔ اور اس کا مطلب بھی آگے بیان کیا گیا ہے آگے والی آیت میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم آپ کو دیا گیا ہے بس اسی پر قائم رہیے، اس سے نہ ذرا ادھر نہ ادھر، ہو بہو جس حکم کو، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے بس اسی پر قائم رہیے۔ عقائد کے اعتبار سے جون سا عقیدہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے بالکل ہو بہو وہی عقیدہ رکھیے۔ جن عبادات کا حکم دیا گیا اسی کو کرتے رہیے، معاملات میں بھی، اخلاق میں بھی، معاشرت میں بھی آپ صرف اسی بات کی پابندی کیجیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اور صرف آپ نہیں بلکہ قیامت تک کے آنے والا ہر وہ شخص جو آپ کا کلمہ پڑھے گا وہ۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ فاستقیم کما امرت ومن تاب معک، کہ آپ بھی استقامت کے ساتھ رہیے، اور آپ کے ساتھ جن لوگوں نے توبہ کی، تو آپ کے ہاتھ پر براہ راست توبہ کرنے والے تو صحابہ، اور قیامت تک کے آنے والے جتنے بھی انسان کفر سے، شرک سے، گناہوں سے توبہ کر کے ایمان میں، اسلام میں داخل ہو کر اعمال صالحہ اختیار کریں گے، ہر ایک کے لیے یہی حکم ہوگا کہ عقائد سے لے کر، یعنی اپنے سر کے بالوں سے لے کر پیروں تک کے جتنے بھی احکام دیے گئے سب پر استقامت رکھیے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بار بار لالچ دی جاتی تھی تین چیزوں کی۔ لالچ دی گئی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پورے خطہ عرب کے بادشاہ بن جائیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ لالچ ہوئی وجاہت کی، حکومت کی۔ آج کسی بھی آدمی کو ہم میں سے اٹھا کر کے اگر پوچھا جائے اور اس کو کہا جائے کہ آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے، الیکشن لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہار جیت کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، بلکہ بالاتفاق آپ کو بادشاہ تسلیم کیا جائے گا، تو کون نہیں مانے گا بتاؤ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں یہ دعوت نہیں چھوڑ سکتا، یہ کلمہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر آپ کو پیشکش کی گئی کہ آپ اگر چاہتے ہو کہ اس خطہ عرب کے سب سے مالدار شخص بن جاؤ تو ہم آپ کو اتنا مال اکٹھا کر کے دے دیں گے کہ آپ سب سے مالدار ہو جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا میرا مقصود مال نہیں ہے، اس دعوت کے ذریعے میرا مقصود مال نہیں ہے۔ ان لوگوں نے پیشکش کی کہ اگر آپ چاہتے ہو
تو سب سے حسین و جمیل خاتون سے آپ کا نکاح کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا، بلکہ الٹا ان کو پیشکش کی۔ سورہ صاد کے شروع میں ہے، ان کو پیشکش کی گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اچھا، ان سے پوچھا گیا حضرت ابو طالب کے درمیان جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ابو جہل یا دوسرے جو سرداران تھے وہ حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے۔ انہوں نے کہا کہ بھتیجے تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسا کلمہ لے آیا ہوں کہ جس کلمے کو اگر یہ مانیں گے تو عرب ان کے غلام بن جائیں گے اور عجم پر ان کی حکومت ہوگی۔ سب خوش ہو گئے۔ کہا کہ کون سا کلمہ ہے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لا الہ الا اللہ۔ تو انہوں نے کہا بس ایک ہی معبود؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں ایک ہی معبود بس۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کی، عہدے کی اور حسن جمال کی، جس کو ہم دوسری زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ عورت کی، لڑکی کی پیشکش کی گئی، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ٹھکرا دیا۔ اسی طرح بہت سارے مواقع آئے، انہوں نے کہا ایک سال اللہ کی عبادت کریں گے، ایک سال بتوں کی عبادت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تم کچھ ہماری مان لو، ہم تمہاری مان لیتے ہیں۔ ان تمام باتوں کے بیچ اللہ رب العزت نے اتنا سخت ترین حکم نازل فرمایا، مفسرین میں سے کوئی مفسرین کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی سب سے خطرناک، دل دہلا دینے والی آیت ہے۔ آپ سوچو گے کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ دیکھ لو تم استقامت کے ساتھ رہنا، جو عقیدہ رکھنے کا حکم دیا ہے وہی رکھنا، اللہ کو ہی ایک ماننا، اسی کو کارساز اور ولی ماننا، اور اس سے دائیں بائیں ذرہ برابر بھی مت ہونا، اور اس کو صاف اور واضح کر دیا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ یہ جو کافر لوگ ہیں، یہ جو ظالم لوگ ہیں، یہ جو غیر مسلم ہیں، یہ جو کفار ہیں، یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو منافقین ہیں، ان کی باتوں میں آ کر کے ایک بات بھی ان کی مت ماننا، یعنی جھکنا بھی مت۔ وَلَا تَرْكَنُوا، جھکنا بھی مت۔ ان کے ساتھ جانے کی بات تو دور کی ہے، وہ جو کہتے ہیں وہ کرنے کی بات تو دور کی ہے، ان سے جیسی بات کہنے کی تو بہت دور کی بات ہے۔ چلو بہت زیادہ سیکولر بننے کے لیے، بہت زیادہ قومی دھارے میں بہنے کے لیے، ہے نا؟ دیکھو آج سے کچھ سال پہلے تک کچھ الفاظ کہے جاتے تھے، گھر واپسی۔ کیا مطلب گھر واپسی کا؟ آپ ایمان چھوڑ دیجئے، براہ راست کفر کی دعوت، براہ راست شرک کی دعوت، براہ راست اپنا گھر یعنی ایمان جو اصل ہے اس کو ہم اپنا گھر وہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس 1400 سال پہلے بھی اس پورے ہندوستان کے لوگ بت پرست تھے، تو تم 1400 سال پہلے والے عقیدے پر آ جاؤ، گھر واپسی کے نام پر۔ گھر واپسی کو قبول نہیں کیا گیا، تو ان لوگوں نے ایک نعرہ لگایا کہ یہ مسلمان جو ہے وہ قومی دھارے میں نہیں ہے، مسلمان قومی دھارے میں نہیں ہے، قومی دھارے میں لاؤ ان کو۔ کیا مطلب قومی دھارے کا؟ مطلب یہ ہے کہ تم عید بھی مناؤ، دیوالی بھی مناؤ، تم بقرعید بھی مناؤ، ہولی بھی مناؤ، تم اپنے ناموں کے ساتھ کچھ پھیر بدل کر دو، کبھی یہ نام بھی رکھ لو، کبھی وہ نام بھی رکھ لو۔ 5 وقتہ نمازوں میں تم جو ہے اذان دیتے ہو، ایسا کرو کہ اذان اندر اندر دے لو، مسلمانوں کو تو سنانا رہتا ہے۔ اب ان کو کیا معلوم کہ مائک میں اتنی تیز آواز ہوتی ہے تو بازو والا تو اڑ کر آتا نہیں فجر میں نماز پڑھنے کے لیے، اندر اندر اذان ہوگی تو کیا ہوگا معلوم ہے۔
تو قومی دھارے میں بہنے کی دعوت دی گئی. کیا ہے یہ؟ اب ہم حالات حاضرہ کی طرف آتے ہیں. آج جو ہم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے جو قانون بنایا یہ شہریت دینے والا ہے، شہریت لینے والا نہیں ہے. لیکن انہوں نے وضاحت نہیں کی ہے کہ یہ شہریت دیں گے کس کو، کس مسلمان کو دیں گے. یہ مسلمان کو نہیں دیں گے، یہ سکھ کو دیں گے، یہ عیسائی کو دیں گے، یا پارسی کو دیں گے، یہ جین کو دیں گے، بدھسٹ کو دیں گے، یہ جو ہے دیگر طبقات کو دیں گے. لیکن 5 وقتہ نماز پڑھنے والے کو نہیں دیں گے. وہ شخص جو کہتا ہے کہ نہیں میں صرف اور صرف ایک خدا وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کروں گا، اسی کو مانوں گا، اور مجھے دیوالی منانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے قومی دھارے میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے اپنے آپ کو پکا سچا اس ملک کا باسی ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور مجھے اس دھرتی ماں کا بیٹا ثابت کرنے کے لیے وندے ماترم پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور مجھے تمہارے عقائد اور تمہارے نظریات کہ وہ اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے حسن نہیں چاہیے، مجھے عہدہ نہیں چاہیے، مجھے تو بس میرا ایمان عزیز ہے. اس کو نہیں دیں گے. یہ تو اس کو دیں گے جو یہ کہتا ہو کہ میرے گھر کے اندر چھوٹا سا مندر بھی ہے اور میں روزانہ صبح اٹھتا ہوں تو قرآن کریم پڑھنے کے ساتھ ساتھ گیتا بھی پڑھتا ہوں. ایسے کو نہ صرف یہ شہریت دیں گے بلکہ ایسے کو اٹھا کر صدر جمہوریہ بھی بنا دیں گے. ایسے کو دیں گے شہریت. اور کیا بات کرتے ہو جناب؟ ہم آپ کو شہریت ہی نہیں دیں گے، اپنی بیٹیاں بھی دے دیں گے. لیکن ضرورت یہ ہے کہ آپ جو ہے کم از کم ہمارا نظریہ تو قبول کر لو، ہماری ہاں میں ہاں ملانے لگو. اپنا نام مختار رکھو، اپنا نام عباس رکھو، ہے نا. ہم آپ کو شہریت نہیں دیں گے، بیٹی بھی دے دیں گے. تو بیٹی بھی دینے کے لیے تیار ہے اور مال بھی دے دیں گے، مال بھی دے دیں گے. ہمارا نظریہ قبول کرو، ہم جس کو کہتے ہیں کہ قومی دھارے میں آؤ تو آپ کو ہم اتنا مال دیں گے، اتنا مال دیں گے کہ تم ہندوستان کے بہت بڑے آدمی کہلاؤ. اور اس کی 1 2 نہیں کئی مثالیں ہیں. بات تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ قانون شہریت دینے کا ضرور ہے، لیکن شہریت اس شخص کو نہیں ملے گی جو 5 وقتہ نمازوں کے لیے اپنی پیشانی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بارگاہ میں ٹیکتا ہو، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہو اور اس کی دعوت دیتا ہو، اور جو کہتا ہو کہ میں 3 طلاق پہ کانتا، 3 طلاق کو 3 مانتا ہوں، اس کو شہریت نہیں ملے گی. جو 3 طلاق کو بالکل طلاق نہیں مانتا، قرآن کے برخلاف قرآن کی نافرمانی کرے، حدیث کی نافرمانی کرے، فقہ کے اصولوں کی نافرمانی کرے اور اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی بیوی کو 3 طلاق دینے کے بعد بھی حرام کاری کرتا رہے، اس کے ساتھ ہم اس کو شہریت دیں گے. یہ قانون وانون کچھ نہیں ہے. جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ 2 کاموں، بنیادی کاموں کے لیے اس قانون کو بنایا گیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسی کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے. اور اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی بھی اسی حکم کو پورا کرنے کے اندر ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈال رکھ کے رکھا جائے 5 سال تک، 5 سال تک بس. ان کو اس بات کا یقین ہے، ان کو اس بات کا یقین ہے کہ آئندہ ہم برسر اقتدار نہیں آنے والے، لیکن اگر ہم برسر اقتدار آئیں گے نہیں تو اپنی ناجائز اولاد چھوڑ جائیں گے. کبھی اس کو نرسمہا راؤ کے نام سے استعمال کر لیں گے، کبھی اس کو وی پی سنگھ کے نام سے استعمال کر لیں گے، کبھی اس کو ملائم سنگھ یادو کے نام سے استعمال کر لیں گے، کبھی اس کو اور کسی پارٹی کے لیڈر کے نام سے استعمال کر لیں گے. یہ سب ناجائز اولادیں. کبھی جسٹس مشرا کے نام سے استعمال کر لیں گے، کبھی
جسٹس عبد العظیم کے نام سے استعمال کر لیں گے. راشن کی دکان سے لے کر وزیر اعظم کے اسسٹنٹ اور پرنسپل سیکریٹری تک ہم اپنی ایسی ناجائز اولادیں بٹھا دیں گے پورے 4-5 سال کے اندر کہ ہم تو اپنے ایئر کنڈیشن کے کمروں میں بیٹھے رہیں گے لیکن یہ ہمارے حکموں کو نافذ کریں گے. وزیر اعظم کچھ اور ہوگا, صدر جمہوریہ کوئی اور ہوگا, سپریم کورٹ کا جج کوئی اور ہوگا, فوج کا سربراہ کوئی اور ہوگا, لیکن حکم چلے گا ہمارا چلے گا, ہم کنٹرول کریں گے. کانگریس پارٹی کو حکومت دے دیں گے, بابری مسجد گرا دیں گے, کچھ نہیں کر سکیں گے. فلاں پارٹی کو حکومت دے دیں گے, فلاں کام کر لیں گے, کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. حکومت رہے گی کیجریوال کی اور پولیس فورس کام کرے گی امیت شاہ کی. بات تو سمجھ رہے ہیں؟ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ کسی کو شہریت دیں گے, کسی کو. جو شہریت لینے والے تھے ان کا ایک گروپ یہاں ہندوستان میں آیا تھا, ہندو خواتین تھی, ہندو مرد تھے, دہلی میں آ کے انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ کہہ دیا 2 ہفتے پہلے کہ یہ قانون جو ہے ہم کو شہریت اور یہ دینے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے بلکہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے بنایا گیا ہے. تو پہلا کام تو یہ کریں گے کہ 5 سال تک اپنے کالے کرتوتوں پر پورا پردہ ڈالنے کے لیے بقیہ 4 سال یہ انہوں نے الجھا دیا ہے. اور اسی کے ضمن میں حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب مد ذل اور عالی, اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر عافیت, سہولت, خیر, برکت کے ساتھ تعدیل قائم و دائم رکھے. آج سے 2-2.5 مہینہ پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے سوچا تھا کہ 3 طلاق کے خلاف آ کر سڑکوں پر احتجاج کریں گے, ہم ان کو گولی ماریں گے. حضرت نے فرمایا تھا کہ بابری مسجد کے خلاف قانون فیصلہ ہوگا, یہ سڑکوں پر آئیں گے, احتجاج کریں گے, ہم ان کو گولی ماریں گے. اور آج یہ قانون لایا گیا ہے, شہریت قانون کے اندر ترمیم کی گئی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ سڑکوں پر آئیں, احتجاج کریں, وہ ان کو گولی مارے, اور مار دی گولی. یہ فراست کو سلام ہے. حضرت نے فرمایا تھا, آج وہ ہو کر رہا. خیر, جو باتیں تو اللہ کے یہاں تقدیر میں, علم میں وہ ٹل نہیں سکتی, بہرحال فراست ہے. ان کا مقصد یہ بھی ہے کہ ان کے خلاف قانون بنا, عدالت ان کی ہے, پولیس ان کی ہے, اور عوام کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ان کا نظریہ رکھنے والوں کی, شدت پسند, مسلمانوں کی کٹر دشمنی رکھنے والوں کی ہے. یہ سب مل کر کے ان احتجاج کرنے والوں کا قیمہ بنائیں گے. تو پہلا مقصد تو ان کا یہ تھا کہ ان کو الجھاؤ, اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی اسلام سے, اپنے دین سے, اپنے قرآن سے, اپنی شریعت سے, خود مسلمان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے مسلمان کی نفرت پیدا کی جائے, اور خود ان کے دلوں کے اندر ہندو کی نفرت پیدا کی جائے, سکھ کی نفرت پیدا کی جائے, اور ان کو آپس میں بانٹا جائے, اور پھر وہی تاریخ دہرائی جائے جیسے انگریزوں نے حکومت کی تھی کہ یہ ہندوؤں سے ڈرتے رہیں گے, یہ اپنے آپ سے ڈرتے رہیں گے, اور ڈر ڈر کر کے اپنے ایمان چھوڑیں گے. ان کی مسجد کو گراؤ تاکہ مسجدیں چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر بس جائیں, اور اگر مسجد بستی نہ چھوڑے تو مسجد چھوڑ دیں. بات تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. اللہ کے رسول کو براہ راست مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ ذرہ برابر بھی کافر, مشرک, منافقین کی بات میں بالکل مت آئیے. ان کے ساتھ جانے کی بات تو بہت دور کی ہے, ان کی طرف جھکاؤ بھی مت رکھیے, مت جھکاؤ رکھیے ان کی طرف. بنیاد پرست بن جائیے, قومی دھارے میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں, اپنے آپ کو حد سے زیادہ سیکولر ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے. احتجاجات ہو رہے تھے, رپورٹیں ایسی ملی کہ لوگوں نے دعائیں کی, آیت کریمہ پڑھ کے, یاسین شریف پڑھ کے,
احتجاج کے خلاف نہیں کہہ رہا ہوں، ایک حرکت بتلا رہا ہوں۔ اللہ کی مدد کیسے رکتی ہے اور اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوا کہ بھجن کیرتن ہوا اور گیتا کے پاٹھ پڑھے گئے، ہون کیا گیا، سب میں مسلمانوں نے شرکت کی۔ بتاؤ ایمان رہا ان کا؟ تم حکومت کے خلاف احتجاج کر کے کفر اور شرک اختیار کرو گے، اللہ کو کیسے پسند آئے گا؟ آزادی کے زمانے میں جب اکابرین نے دیکھا کہ تنے تنہا مسلمان آزادی حاصل نہیں کر سکتے تو ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملایا، ہندو مسلم ایکتا کا نعرہ لگا، لوگوں نے پھر وہی عمل کیا ہندوؤں کو ساتھ لانے کے لیے۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا۔ اس اتحاد کا کیا فائدہ ہے؟ اتحاد، احتجاج، اقدام، ہر وہ چیز جو آپ کرنا چاہتے ہو اس وقت کامیاب ہوگی اور اس وقت اللہ کی مدد آئے گی جس میں تم اللہ کو خوش کرو گے۔ آپ کو ان کے ساتھ، آپ کے ساتھ ان کو لینا ہے اور آپ کو ان کا ساتھ حاصل کرنا ہے، تو ان کے سامنے دین اسلام کی خوبیاں بیان کیجئے، محاسن بیان کیجئے، ان کو بتائیے کہ مسلمان کیسے ہوتا ہے، ان کو بتائیے کہ اسلام کا حکم کیا ہے، ان کو بتائیے کہ اسلام اتحاد اور اتفاق کی دعوت دیتا ہے، ان کے سامنے اپنے اخلاق پیش کیجئے۔ آپ کو بھجن کیرتن میں حصہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کفری اور شرکی اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے تو ایمان چلا جائے گا۔ اور یہی چاہتے ہیں وہ، یہی چاہتے ہیں وہ۔ آئندہ کچھ دنوں بعد ہولی آئے گی، یہ ان کے ساتھ ہولی جلائیں گے۔ تو اس طرح کے واقعات پورے ملک میں پیش آئے۔ تحریر لکھنے والے بڑے بڑے مفکرین نے اپنی تحریروں میں لکھا، تقریروں میں کہا، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اور دیگر لوگوں نے بھی کہا، نے بھی پچھلے ہفتے نوی دشم سمیت 2-3 مضامین اس انداز کے شائع کیے۔ بھئی احتجاج کرو لیکن کفریہ شرکی اعمال بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو اس زمانے میں سخت فرما دیا، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ وہ کہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ اگر ابو جہل آ گئے، ابو سفیان آ گئے، عقبہ ابن ابی معیط آ گئے، نضر ابن حارث آ گئے تو بلال کو اپنے پاس سے ہٹا دو، خباب ابن عرط کو اپنے پاس سے ہٹا دو، صہیب رومی کو اپنے پاس سے ہٹا دو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سخت فرمایا کہ بالکل اپنے پاس سے ہٹانے نہیں کو۔ ان کی ہدایت کی لالچ میں آپ جو جگہ ان کی ہے برقرار رکھیے اپنے پاس، ان کی بلا سے چاہے ایمان قبول کرے یا نہ کرے، لیکن ان فقراء مسلمانوں کو، ان صحابہ، مخلص صحابہ کو اپنے پاس سے مت ہٹاؤ، ولا تطیع، آپ ان کی بات مت مانو، بالکل مت مانو۔ تو جب اتنی سی بات کے لیے اللہ راضی نہیں ہے کہ ان کی بات مانی جائے تو ہم ایمان کیسے چھوڑ دیں، ہم عبادت کیسے چھوڑ دیں؟ اس حقیقت کو سمجھیے۔ جب یو پی کے اندر ایک قانون لایا گیا، واجپئی حکومت تھی، رمضان کا مہینہ تھا، یو پی کا وزیر اعلیٰ جو آج وزیر دفاع بنا ہے، پچھلے وزیر داخلہ تھا، اس نے اعلان کروا دیا کہ یو پی کے ہر اسکولوں کے اندر، چاہے وہ کسی بھی دین دھرم مذہب کے ماننے والوں کا اسکول ہو، علم کی جو دیوی ہے سرسوتی دیوی کی وندنا اور اس کی پوجا ہوگی، اس کے بعد اسکول جاری ہوگا۔ آر ایس ایس کی اسکولوں میں اسی طرح ہوتا ہے۔ تو حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اعتکاف میں تھے، انہوں نے وہیں سے حکم جاری کیا کہ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہر مسلمان اپنی اپنی اسکولوں سے اپنے بچوں کو نکال لے، اس لیے کہ ایمان ہمیں عزیز ہے، اپنے بچوں کا ایمان نہیں خراب کرنا ہے، ہمیں اسکولوں میں پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عید آئی، عید کے دوسرے اور تیسرے دن وزیر اعظم واجپئی خود حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے رائے بریلی تشریف لے آئے۔ انہوں نے منہ پر بھی کہا، حضرت مولانا نے، بالکل ہمارا یہ اعلان ہے اور آپ کو قانون بدلنا پڑے گا۔ قانون بدلا۔ ایک قلندر کی بات،
اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ ایک ایک آدمی کی بدبرکت سے ہزاروں لاکھوں کا ایمان بچاتے ہیں. اس کی مثال ہے. بہرحال مجھے بتانا یہ ہے کہ اس کے بعد مولانا رحمت اللہ علیہ نے ایک بیان دیا جس کے اندر یہ جملہ کہا, بہت ساری باتیں کہی کہ کیا سمجھتے ہو تم لوگ کہ ہم کچھ چیزوں کی وجہ سے اپنا ایمان بیچ ڈالیں گے, ہم کچھ چیزوں کی وجہ سے اپنی نمازوں کو چھوڑ دیں گے, ہم اس ملک میں اپنے پورے دینی اور ایمانی تشخص کے ساتھ رہیں گے اور ہم اس ملک کے اندر اپنی تہجد اور اپنی اشراق نہیں چھوڑیں گے. تم کیا بات کرتے ہو کہ ایمان چھوڑ دیں؟ تہجد فرض ہے, اشراق فرض ہے. گویا کہ ہم جو فرض نہیں ہے, مستحب ہے, نفل ہے, مسنون ہے, اگر ہم اس کو نہیں کریں گے تو اللہ کی طرف سے مواخذہ اس بنیاد پر نہیں ہوگا کہ تم نے کیوں نہیں کیا. اس کے باوجود ہم تہجد اور اشراق نہیں چھوڑنے والے, تم ایمان کیسے چھوڑا سکتے ہو ہمارا؟ تو یہ ایک اعلان ہے گویا کہ, اور یہی اس کی ترجمانی ہے اس آیت کی کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, کہ تم ذرہ برابر بھی کفار اور مشرکین کی طرف مائل مت ہونا. کل آپ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ ایسا کر لو تو شہریت دے دی جائے گی, آپ اپنا نام بدل دو تو شہریت دے دی جائے گی, آپ فلاں کالم پور کر دو تو شہریت دے دی جائے گی, آپ یہ کام کر لو, آپ ایسا کہہ دو تو شہریت دے دی جائے گی. کوئی ضرورت نہیں ہم کو اس کی, ورنہ اللہ نے اعلان کر دیا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ, تو جہنم میں جاؤ گے, جہنم میں جاؤ گے اگر ان کی طرف مائل ہوئے تو. اس لیے کہ دین اسلام کا نام ہے بنیاد پرست, فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں نا, یہ بنیاد پرست ہیں. قومی دھارے میں بہنا نہیں چاہتے, نہیں بہیں گے ہم قومی دھارے میں. ہم پہلے ہی سے اسلامی اور ایمانی دھارے میں بہ رہے ہیں تو ہم کو قومی دھارے میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم فنڈامنٹلسٹ رہیں گے, بنیاد پرست رہیں گے, اس لیے کہ اسلام کا, دین کا, ان کے عقائد کا, ان کے اعمال کا, ان کے اخلاق کا, اللہ کے حکم کا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور ان کی شریعت اور ان کی سیرت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ بنیاد پرست بن کر رہو, نہ ادھر نہ ادھر, بالکل ٹھیک سیدھے رہو, بالکل فاستقم کما امرت ومن تاب معک. آپ بھی اور آپ کے ساتھ جتنے بھی ماننے والے سب بالکل مضبوط رہو. ایک جملہ بھی ان کا مت مانو, ایک لفظ وہ اگر کہتے ہیں اور وہ دین اسلام کے خلاف جاتا نہیں بلکہ اس کا شبہ ہوتا ہے تو بھی مت کہو اپنی زبان سے وہ جملہ. ایک کام جو دین اسلام کے خلاف جاتا ہو, جو تمہارے عقیدے کو, ایمان کو, اعمال کو, اخلاق کو خراب کر سکتا ہو, اگر ذرہ برابر بھی شبہ ہو تو اس کام کو مت کرو. لیکن افسوس کی بات, وقت تو ہو گیا پورا, افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سب کچھ ہوا, ہم نہیں بدلے, ہم نہیں بدلے. ہم دیکھ لیں, ہمارے کلمے کے سوا اور جمعہ اور عیدین کے سوا اور چند وہ رسوم و رواج جن کو مسلمان سمجھ کر کرتے ہیں, اس کے سوا کیا باقی بچا ہے ہمارے پاس؟ اور کر لیں. میں دعوت دے رہا ہوں, آپ فکر دے کر جا رہا ہوں, اور کیا ہوگا, لیکن اب تک غور نہیں کیا تو غور کر لے. یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ کن گھڑی ہے. امت مسلمہ ہندیہ چوراہے پر لا کر کھڑی کر دی گئی ہے, بلکہ دو راہے پر لا کر کھڑی کر دی گئی ہے. فیصلہ ہم کو اور آپ کو کرنا ہے, اپنا اور اپنی اولاد کا کرنا ہے. لیکن اس فیصلے پہلے غور کرنا ہوگا, بدلنا پڑے گا اپنے آپ کو. اس لیے کہ یہ وہ گھڑی ہے جس کو بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا, میں نے اسی جگہ کہا تھا کہ صبح کو کوئی مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا, اور شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا. کیوں کافر ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے عوض لوگ اپنا دین اور ایمان بیچ دیں گے. وہ گھڑی آ گئی ہے. ایک کاغذ حاصل کرنے کے لیے, نوکری حاصل کرنے کے لیے ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں ایک نوکری حاصل کرنے کے لیے دھیڑ کے ساتھ نکاح اور شادی کرنے کے لیے تیار ہے. صرف جنسی لذت حاصل کرنے کے لیے بھاگ رہی ہے غیر مسلموں کے ساتھ.
صرف ایک ریڈ روز دے دیا، ریڈ روز میں پریشان ہو گئی، سرخ و گلاب میں ریچھ گئی۔ اور یہ ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ بندر کٹ، خنزیر کٹ، سور کا نام سنتے ہیں تو ہائے ہائے کرتے ہیں نا، اور سور کے جیسے بال رکھنے کے لیے تیار ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے نوید شمس میں ایک مضمون شائع کیا جس میں لکھا کہ یہ پگ اسٹائل کے جو بال ہے نا، اس بال میں صرف بال رکھنا نہیں ہے بلکہ پگ کی نفرت اس سے ختم ہو جائے گی، سور کی نفرت ختم ہو جائے گی۔ اور جو اپنا چہرہ صاف کرتے ہیں، یقین کیجئے ان کے دلوں سے اللہ کے رسول کی محبت نکل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ جب ان کو دعوت دی جاتی ہے داڑھی رکھنے کی تو سوچنے لگتے ہیں، بس ختم۔ تو بہرحال اپنی زندگی پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، غور کیجئے کہ کیا ہم واقعی مسلمان ہیں؟ کون سا دین ہم سے چھیننے کی بات کی جا رہی ہے؟ ہمارے پاس جو آخری سہارا ہے اسے بھی چھیننے کی بات کی جا رہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ثم لا تنصرون وما لكم من دون الله ثم لا تنصرون، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہیں ہوگا اس دنیا کے اندر۔ اگر تم ذرہ برابر بھی کفر و شرک اور نفاق اور بے دینی اور بددینی کی طرف مائل ہوئے تو تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی۔ تم سال بھر نہیں 20 سال 100 سال بھی احتجاج کرتے رہو کہ تمہاری کوئی نہیں سنے گا، اس لیے کہ مدد ہی نہیں آئے گی اللہ کی۔ کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ، اس طرح سنت کے خلاف زندگی، اس طرح شریعت کے خلاف زندگی، اس طرح نمازوں کا سرعام مذاق کہ مسجد کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، مسجد کے اندر نماز ہو رہی ہے، اندر آنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، مسجد کے باہر گھر ہے، مسجد کے قریب گھر ہے اور سو رہے ہیں مست، اور اذان کی آواز سن کر آنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ ایسے میں اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اللہ کی مدد آنے کا ضابطہ ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تو اللہ